یہ اکتوبر نومبر 2025 کا پیپر ہے، کوڈ 9709 P1 ویریئنٹ 1 hour 50 minutes کا۔ اس میں ہمارا جو پہلا کوشچن ہے یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں فائنڈ دا سیٹ آف ویلیوز آف کانسٹنٹ کے فار وچ دا کوارٹریٹک ایکویشن 3kx² + k + 8 ٹائمز x + 3 = 0 ہیز 2 ڈسٹنکٹ ریئل روٹ۔ 4 مارکس کا یہ کوشچن ہے۔ تو جب 2 ڈسٹنکٹ ریئل روٹس کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ڈسکریمننٹ جو ہوگا وہ گریٹر دین 0 ہوگا۔ تو آپ نے b² - 4ac یہ ہمارا ڈسکریمننٹ ہوتا ہے کوارٹریٹک ایکویشن میں جو اسکوائر روٹ کے اندر ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے گریٹر دین 0۔ اب a اس میں ہمارا 3k ہے، x² کا کویفیشنٹ ہمیشہ a ہوتا ہے، x کا جو کویفیشنٹ x کے ساتھ جو لکھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ b ہوتا ہے، اور جو نیومیریکل ویلیو ہوتی ہے وہ c ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے سائڈ پہ لکھ لی۔ اب یہ b² - 4ac میں یہ ہم پلیس کر دیتے ہیں۔ تو اب اس کو اوپن کریں k + 8² تو یہ k² + 16k + 64 بن جائے گا۔ پھر 4 کو 3 سے 4 × 3 = 12 12 × 3 = 36 کے گریٹر دین 0۔ اب لائک ٹرمز کو سمپلیفائی کر لیتے ہیں۔ 16k - 36k وہ -20 کے آ جائے گا + 64 گریٹر دین 0۔ اب یہاں پر آپ فیکٹرائز کریں اس کو، فیکٹرز اس کے بنتے ہیں k - 4 k - 16۔ تو یہاں پر ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ when ax² + bx + c is greater than 0 تو آپ نے جو x کی ویلیوز کا آنسر دینا ہوتا ہے وہ آپ نے x is less than اور x is greater than دینا ہے۔ چھوٹی ویلیو لیس دین کے ساتھ، بڑی ویلیو گریٹر کے ساتھ۔ اور جب ax² + bx + c is less than 0 ہو تو جو فیکٹرز آپ بنائیں گے تو آپ نے x کو مڈل میں رکھنا ہوتا ہے۔ یہ چیز بہت دھیان سے آپ نے کرنی ہے۔ بگر ویلیو رائٹ سائڈ پہ اور اسمالر ویلیو لیفٹ سائڈ پہ لکھ دیں۔ تو یہاں سے واپس آئیں k = 4 k = 16 ہو گیا، تو یہ گریٹر دین 0 ہے، تو اس کا مطلب ہم نے اس کو سیپریٹ کر کے لکھنا ہے۔ x is less than چھوٹی ویلیو 4 اینڈ x is greater than بگر ویلیو 16، اسے سپلٹ کر کے لکھیں گے۔ یہ ہمارا پہلا کوشچن اس کا ہو گیا۔ دوسرے کوشچن میں جیومیٹرک پروگریشن ہیز فرسٹ ٹرم a اینڈ کامن ریشو cos of theta where theta is π/2 less than π/2 and greater than 0. It is given that the second term is 8 and the fifth term is 1/8. Find the value of theta. Give your answer correct to 3SF. تو جی پی میں جیومیٹرک پروگریشن میں فرسٹ ٹرم اے ہوتی ہے، دوسری اے آر، پھر اے آر اسکوائر، اسی طرح پھر اے آر پاور 3، اے آر پاور 4 اینڈ سو آن۔ تو nth ٹرم جو ہوتی ہے اے آر پاور n-1 ہوتی ہے۔ تو یہ فرسٹ ٹرم ہو گئی، یہ میں لکھ دیتا ہوں اوپر، یہ سیکنڈ، یہ تھرڈ، یہ فورتھ، اور یہ nth ٹرم۔ اچھا، کامن ریشو جو اس سے دی ہوئی ہے جس کو ہم آر کہتے ہیں وہ اس سے دی ہوئی ہے cos of theta۔ تو فرسٹ ٹرم اے ہو گئی، سیکنڈ ٹرم 8 ہے، یہ اسے کوشچن میں دیا ہوا ہے۔ تو فرسٹ ٹرم اے ہے، سیکنڈ ٹرم 8، تو سیکنڈ ٹرم کو کہتے ہیں اے آر، تو اے آر = 8 لکھ دیا۔ تو آر کی جگہ cos of theta لکھ دیا، کامن ریشو اس سے دی ہوئی ہے، یہ آپ کی ایک ایکویشن بن گئی۔ ففتھ ٹرم اس سے دی ہوئی ہے 1/8، تو ففتھ ٹرم کو ہم کہیں گے اے آر پاور 4، تو دس از ایکولس ٹو 1/8۔ تو اے آر کی جگہ cos of theta پاور 4 از اکول ٹو 1/8۔ مارک کر لیں ایکویشن 1 اینڈ ایکویشن 2۔ اب ڈیوائڈ کر لیتے ہیں ایکویشن 2 کو بائی ایکویشن 1۔ تو اے cos پاور 4 تھیٹا ڈیوائڈیڈ بائی اے cos of theta از اکول ٹو 1/8۔ تو اے cos پاور 4 تھیٹا کے ساتھ تھا وہ لکھ دیا، اے cos تھیٹا جو تھا وہ 8 کے، تو اس کے سامنے 8 لکھ دیں۔
آپ سمپلیفائی کریں تو اے اور اے کینسل ہو جائے گا, ایک کاس تھیٹا ڈینومینیٹر سے کینسل ہو جائے گا, اوپر 3 رہ جائیں گے, تو کاس پاور 3 تھیٹا از ایکول ٹو یہ 1/8 ڈیوائڈیڈ بائی 8 کریں تو یہ 1/64 آئے گا. اب کیوب روٹ لے لیں تو یہ بن جاتا ہے آپ کا 1/4 کاس آف تھیٹا. تو تھیٹا جو ہوگا کاس انورس آف 1/4 ہوگا, جو کہ ویلیو آپ کی دیتا ہے 1.32. یہ 3SF پہ میں نے نوٹ کر لیا ہے. سیکنڈ پارٹ میں فائنڈ دا ایگزیکٹ ویلیو آف دی سم ٹو انفینٹی. سم ٹو انفینٹی کا فارمولہ ہے ایس انفینٹی اکول اے اوور 1 مائنس آر. آر ہمیشہ 1 سے لیس ہوتا ہے, گریٹر دین -1 ہوتا ہے. تو ایکویژن 1 جو ہے وہ اے کاس تھیٹا از اکول ٹو 8 تھی, تو کاس تھیٹا آپ کا 1/4 تھا, تو اے 1/4 از اکول ٹو 8 لکھ دیا, تو اے از اکول ٹو 32 یہاں سے آ گیا. آر کاس تھیٹا تھا اور کاس تھیٹا جو تھا 1/4 تھا, تو سم ٹو انفینٹی میں آپ ویلیوز ڈال دیں. اے کی جگہ 32, 1 مائنس آر کی جگہ 1/4. اب اس کو سمپلیفائی کریں تو 128/3 آئے گا, یہاں 42.66. Question number 3. In the expansion of this, the coefficient of x power 4 is 216. Find the value of positive constant p. 5 marks کے کوشچن ہے. اچھا, اس کو آپ ایک تو کھول کے بھی کر سکتے ہیں, دوسرا اس کا وہ ڈائریکٹ ٹرم میں بھی کر سکتے ہیں, مگر ڈائریکٹ ٹرم میں کیا ہوگا کہ غلطی کے چانسز آ جاتے ہیں, اس میں ہٹ اینڈ ٹرائل بھی آ جاتا ہے بیچ میں, تو جو کہ بچوں کو کنفیوز کرتا ہے. تو اس کو ہم ڈائریکٹ اوپن کرتے ہیں اور جہاں ایکس پاور 4 ہمیں ملے گی وہاں اس والے کو پک کر لیں گے ہم. تو فارمولا ہمارا اے پلس بی پاور این والے میں آئے گا یہ, تو اے پاور این پلس این سی 1 اے پاور این مائنس 1 پلس این سی بی پاور 1 پلس این سی 2 اے پاور این مائنس 2 بی پاور 2 سو آن, یہاں تک کہ بی کی پاور این ہو جائے. یہ جنرل فارمولا ہے. تو پی ایکس پلس 3 پاور 5 کو اب ہم پہلے ڈیل کر لیتے ہیں. تو یہ آپ کا آ جائے گا اے پاور این یعنی پی ایکس پاور 5 پلس 5C1 پی ایکس پاور این مائنس 1 یعنی 5 مائنس 1 4 بی پاور 1 پلس این سی 2 یعنی 5C2 اور پی ایکس پاور 3 ہو جائے گا, یعنی این مائنس 2 ہوگا نا, تو 5 مائنس 2 3 ہوتا ہے, اور بی پاور 2 بی آپ کا 3 ہے تو 3 کی پاور 2, اور پلس سو آن ڈاٹ 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 لگا دیں اس کو. اب آپ اس میں دیکھیں آپ کے پاس نا یہ والا جو پورشن آ رہا ہے, اس کو میں بلیک میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں, اس میں آپ کی ایکس کی پاور 4 بنتی ہے, اور نہ پہلے والے میں ہے اور نہ اس کے بعد والے ٹرم میں نا ایکس کی پاور 4 نہیں بنتی. تو یہ والا ہم سائڈ پہ پک کر لیتے, اس کو سمپلیفائی کر لیں گے. 5C1 آپ کا 5 ہوتا ہے, اور پی پاور 4 ایکس پاور 4 ہو جائے گا, اور 3 پاور 1 از 3, تو 5 3 15 15 پی پاور 4 ایکس پاور 4 آ جائے گا یہاں سے. اب ہم آتے ہیں ایکس پاور 3 پلس پی اوور ایکس ہول پاور 4, اس کو اوپن کرتے ہیں. تو اب ہمارا اے جو ہے وہ ایکس پاور 3 ہے, بی جو ہے ہمارا پی اوور ایکس ہے, تو اے پاور این یعنی ایکس پاور 3 پاور 4 پلس این سی 1 4C1 اے پاور این مائنس 1, اے آپ کا ایکس پاور 3 این مائنس 1 یعنی 4 مائنس 1 3, اور بی پاور 1 بی آپ کا پی اوور ایکس ہے, تو پی اوور ایکس پاور 1 پلس اب این سی 2 4C2 کریں, تو اے پاور این مائنس 2, اے آپ کا ایکس پاور 3 ہے اور اس کی پاور این مائنس 2 یعنی 4 مائنس 2 2 ہو جائے گا, تو پی اوور ایکس پاور 2. اب پلس 4C3
x power 3 whole power 1 p over x power 3 प्लस आप बेशक इसमें अब डॉट 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 करके अब आप हम ढूंढते हैं कि इसमें कौन सी टर्म जो है ना हमें x पावर 4 दे रही है। तो ये जो मैंने ब्लैक हाईलाइट किया है ये हमें x पावर 4 यहाँ से मिलता है। कैसे? 4c2 देखें आप 6 हो गया, x पावर 3 होल पावर 2 x पावर 6 हो गया, p पावर 2 डिवाइडेड बाय x पावर 2, ये जो p ओवर x होल पावर 2 है उसको ऐसा करेंगे। अब ये देखें ये 2x यहाँ है और 6x ऊपर है तो 4 बच गए ना, तो यहाँ से आपको x की पावर 4 मिल रही है। तो आपने 6 p पावर 2 x पावर 4 लिखना है। अब ये दोनों आपस में ये जिनकी आपने एक्सपेंशन की है ये बीच में ये माइनस हो रहे थे ना, तो आप इनको अब इनके रिजल्ट्स को आप माइनस करो। 15p पावर 4 x पावर 4 माइनस 6p2 x पावर 4। अब इसमें आप x पावर 4 को कॉमन ले लें तो 15p4 माइनस 6p स्क्वायर। अब कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 उससे क्या दिया हुआ है 216। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 आपका क्या है 15 पावर 4 माइनस 6p स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 216। फिर इधर से आपने p को इस 216 को एक तरफ ले आए। अब आपने p को लेट करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, डिवाइड बाय 3 होता है तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। 5p पावर 4 माइनस 2p पावर 2 माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब आप लेट कर लें p स्क्वायर का कोई नाम रख लें, y इज इक्वल टू p स्क्वायर, तो ये आपका बन जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 72। अब आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करें तो 72 इंटू 5 लास्ट टर्म और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये आपको देता है 360। 360 के एलसीएम निकाल के ना उसको भी देखते हैं कि कौन सी दो वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करें तो 360 भी आए और आपस में जब प्लस या माइनस करें तो -2 जो मिडल में लिखा है वो भी आए। तो अब ये आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इसमें देखें अगर मैं 5 टू ज़ा 10 10 टू ज़ा 20 कर दूं तो बाकी 3 चीज़ा 9 9 टू ज़ा 18 ये आपस में बच जाता है, ये 18 आ गया। तो 20 और 18 जो है ये मल्टीप्लाई करें तो 360 बनता है, इनको आपस में माइनस करें तो 2 निकलता है, हमें -2 चाहिए तो हम लिखेंगे -20 प्लस 18, -2 आ गया। अब ये -20 प्लस 18 ये मिडल में -2y की जगह यूज़ करेंगे, तो 5y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 18 माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 इसमें से कॉमन ले लें आप तो 5y कॉमन निकलता है, तो ये y माइनस 4 ब्रैकेट बनेगी। लास्ट 2 टर्म में से 18 कॉमन निकलता है तो y माइनस 4 यहाँ भी आ गया, तो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी आनी चाहिए। तो 5y प्लस 18 की एक ब्रैकेट बनाई, इन दो सेम ब्रैकेट में से एक पिक कर ली। तो 5y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस 18 ओवर 5, दूसरा 5 माइनस 4 इक्वल 0, तो y इक्वल्स 4। ये पहला वाला तो आप डिस्कार्ड ही कर दें क्योंकि ये स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये नेगेटिव नंबर आ जाएगा स्क्वायर रूट में, तो इसको आप इग्नोर करते हैं। y इज इक्वल टू 4, y को वापस अब p स्क्वायर हमने लेट किया था तो p जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा यानी प्लस -2, तो ये वैल्यूज़ आपकी आएंगी। ये आंसर है आपका इसका। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, एक्सप्रेस 1 माइनस 6x माइनस x को इन द फॉर्म a माइनस x प्लस बी होल स्क्वायर वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, 3 मार्क्स के। तो इसमें आप ये लिखें जो इसने एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर, तो इसको पहले माइनस एक्स स्क्वायर को ले आए फिर माइनस 6x प्लस 1, अब -1 कॉमन लें, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन -1 है
تو یہ اندر سائن چینج ہو جائیں گے. تو اب نیکسٹ اسٹیپ میں 6x کے بعد ایک گیپ دے دیں. تو گیپ کے بعد یہ آپ -1 لکھیں. اس کے بعد کیا کرنا ہے، ایکس کا کویفیشینٹ آپ نے پک کرنا ہے جو 6 ہے، اس کو ڈیوائڈیڈ بائی 2 کرنا ہے یعنی ہاف، اور اس کا اسکوائر کرنا ہے. تو اس کا اسکوائر کریں گے تو اندر سمپلیفائی کریں تو یہ 3 کا اسکوائر بنتا ہے. یہ آپ نے پہلے ایڈ کرنا ہے دین سبٹریکٹ کرنا ہے. اب -1 باہر، یہ جو پہلے 3 ایکسپریشن ہے اس کو آپ سم اپ کریں تو یہ x پلس سی ہول اسکوائر بنتا ہے. دیکھیں x کا اسکوائر اور 3 کا اسکوائر، بیچ میں 6x کے ساتھ پلس ہے، تو آپ x پلس سی لکھ کے ان کے اسکوائرس کامن اوپر بریکٹ میں ڈال دیں. اب -3 کا اسکوائر -1 جو یہ آپ کا بنتا ہے -9 -1 وچ از -10. اب یہ -10 لکھا. اب -1 کو اندر بریکٹ کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کریں اور -10 کے ساتھ بھی، تو یہ آپ لکھیں گے مائنس بریکٹ x پلس سی ہول اسکوائر پلس 10. اب آپ نے کیا کرنا ہے، 10 کو پہلے لکھ لیں کیونکہ اس نے کہا ان دا فارم a مائنس ایکس پلس بی ہول اسکوائر، تو 10 پہلے لکھ لیں. 10 مائنس ایکس پلس سی ہول اسکوائر، تو یہ آپ نے اس کو کر کے دکھا دیا. تو سیکنڈ part, the graph of y is equal to x square is transformed to the graph of y is equal to 1 minus 6x minus x square by reflection followed by a translation of mn. کالم ویکٹر میں دیا ہوا ہے. Give details of the reflection and determine the values of m and n. 3 marks. تو دیکھو یہ ایکس اسکوائر جو ہے نا یہ اپلائی ہو رہا ہے اس کے اوپر. اب وہ 1 minus 6x minus x اسکوائر کے اوپر. تو انسٹیڈ آف رائٹنگ دیٹ ہم اس کے جو اسکوائر فارم ہم نے کیا ہم وہ لکھ دیتے ہیں. تو یہ دیکھو اب مائنس جو ہے یہ کیا شو کر رہا ہے، یہ ریفلیکشن شو کر رہا ہے ان ایکس ایکسس. دیکھیں نا اگر میں y از اکول ٹو مائنس ایکس اسکوائر کرتا ہوں تو ایکس اسکوائر تو میرا مین فنکشن ہے نا، اس کے ساتھ پہلے مائنس ہے تو اس کا مطلب یہ ایکس ایکسس میں ریفلیکشن شو کر رہا ہے. تو یہ جو پلس 10 ہے یہ اوپر اور نیچے وائی ایکسس میں موومنٹ ہے پورے اس کی فنکشن کی، تو اس کو ہم ٹرانسلیشن کہتے ہیں. تو یہ ٹرانسلیشن ان وائی ہے. یہ جو 3 ہے یہ پلس 3 ہے نا، تو اس کا مطلب یہ مائنس نیگیٹو سائڈ پہ جائے گا ایکس ایکسس میں، یہ ریفلیکٹ کرے گا تو موو کرے گا ریفلیکشن ان ایکس. اور اگر یہ -3 ہوتا تو یہ پازیٹیو سائڈ پہ موو کرتا. تو اب یہ چیزیں اگر آپ پہچان لیتے ہیں اور آپ کو یاد ہیں تو اب آپ اس کو لکھ دیں. پہلا پوائنٹ ہے ریفلیکشن ان ایکس ایکسس، دوسرا پوائنٹ ہے ٹرانسلیشن ان وائی ایکسس. تو کتنے یونٹ کی ہے، -3 کی، سوری -3 ایکس ایکسس میں ہے نا، تو -3 کی موومنٹ ہے. یہ جو +3 لکھا ہوا ہے نا یہ ایکچولی -3 ہے. تو اور 10 یونٹس یہ اوپر جا رہا ہے پازیٹیو ڈائریکشن میں، تو یہ کالم ویکٹر کی صورت میں آپ نے اس طرح لکھنا ہوتا ہے. تو دیٹس اٹ، یہ آپ کا کویشچن ختم ہو گیا. پھر نیکسٹ اس ویڈیو میں اس سے اگلے کویشچن سمجھاؤں گا.